الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المهجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حاضرین کرام، یہ بلوغ المرام کا تیسرا درس ہے اور اس درس کے ذریعے سے انشاءاللہ آج اس کتاب کی ابتدا کر دی جائے گی. یہ کتاب جس کا نام بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، اس کتاب کے اندر جیسا کہ بیان کیا گیا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے احکام کی دلیلوں سے متعلق احادیث کو ذکر کیا ہے. جیسا کہ ہر کتاب کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر مؤلف اپنی کتاب میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. اسی طریقے سے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا سے شروع کیا اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کی اہمیت کو مختصر الفاظ میں بیان کیا اور اس کے بعد چند مصطلحات جو ان کی اپنی خاص اصطلاح ہے، اس اصطلاح کو انہوں نے ذکر کیا اور اس سے مراد کیا چیزیں ہیں اس کو بھی ذکر کیا. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب الطہارہ، یعنی طہارت کے مسائل اور اس سے متعلقہ چیزیں، اس سے متعلقہ احکام. محدثین اور فقہا کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنی کتابوں کی ابتدا کتاب الطہارہ سے کرتے ہیں. طہارت کا لغوی معنی ہوتا ہے پاکی اور کسی چیز سے اپنے آپ کو صاف رکھنا، بری اور گندی چیزوں سے اپنے آپ کو صاف کرنا. طہارت کو اگر دیکھا جائے تو طہارت دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک دل کی طہارت جسے معنوی طہارت کہا جاتا ہے، یعنی اپنے دل کو شرک و بدعات سے پاک و صاف رکھنا. اور دوسری طہارت حسی طہارت ہوتی ہے، یعنی اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو پیشاب، پیخانے اور اس طریقے سے دوسری گندی چیزوں سے پاک و صاف رکھنا. یہاں پہ مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب الطہارہ کو ذکر کیا ہے اور یہی محدثین اور فقہا کی عادت بھی رہی ہے، اور اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جو عبادت اس کے بعد آ رہی ہے، یعنی نماز کا ذکر جو آ رہا ہے، اس سے پہلے پاکی حاصل کرنی ضروری ہے. بغیر پاکی کے آپ کی نماز نہیں ہوگی. جب تک آپ کا بدن، آپ کا جسم، آپ کے کپڑے پاک نہ ہوں، اس وقت تک آپ کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ الا بطہور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی کے بغیر، وضو کے بغیر کسی نماز کو قبول نہیں کرتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیں. اب یہ پاکی کس طریقے سے ہوگی، کس طریقے سے ہم جانیں گے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، کن چیزوں کے ذریعے سے پاکی حاصل ہوگی، اس کا ذکر مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے بعد کیا ہے. مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں باب المیاں، پانی کا باب. میاں عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ ماں کی جمع ہے، اور اس کا اطلاق تھوڑے پانی پہ بھی ہوتا ہے اور زیادہ پانی پہ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ مؤلف رحمہ اللہ نے مفرد کے صیغے کو استعمال نہ کر کے جمع کے صیغے کو استعمال کیا ہے، تاکہ اس باب کے اندر پانی کی جتنے اقسام ہیں، چاہے وہ بارش کا پانی ہو، سمندر کا پانی ہو، دریا کا پانی ہو، کنویں کا پانی ہو، زمین سے نکلا ہوا پانی ہو، ان سارے پانی کے اقسام کو بیان کریں گے کہ اس کا حکم کیا ہے. اس کے بعد
मुअल्लिफ रहमहुल्लाह जो पहली हदीस जिक्र करते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل میتته. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے تعلق سے فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. آگے کہتے ہیں اخرجہ الاربعۃ وابن ابی شیبہ واللفظ له وصححہ ابن خزیمہ والترمذی ورواہ مالک والشافعی واحمد. اس حدیث کو اربعہ نے یعنی امام ابو داود نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اسے مزید ابن ابی شیبہ نے بھی اپنی مصنف کے اندر ذکر کیا ہے. جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں یہ ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں، لیکن ابن ابی شیبہ کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے اندر والحلو میں واو نہیں ہے. ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے اس کے اندر وہ طہور ماؤہ الحل میتتہ بغیر واو کے وارد ہے. اس حدیث کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، اور اسی اختلاف کی بنیاد پہ جیسا کہ پچھلے درسوں کے اندر ذکر کیا گیا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ حدیث کا حکم بھی ذکر کرتے ہیں، صرف حدیث کو ذکر کر کے چھوڑ نہیں دیتے ہیں. حدیث کو ذکر کرتے ہیں، کن لوگوں نے اسے روایت کیا ہے اسے بیان کرتے ہیں، پھر اس حدیث کا حکم کیا ہے یہ بھی بیان کرتے ہیں، اور اگر اس حدیث کے سلسلے میں اختلاف ہے، حکم کے سلسلے میں اختلاف ہے تو اس اختلاف کو بھی ذکر کرتے ہیں. یہاں پہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وصححہ ابن خزیمہ والترمذی. اس حدیث کو ابن خزیمہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافَعِيُّ وَأَحْمَدُ، اور اس روایت کو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد نے روایت کیا. اگر دیکھا جائے تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے نہایت ترتیب کے ساتھ ان علماء کرام کو ذکر کیا. سب سے پہلے جن کی وفات ہوئی وہ امام مالک رحمہ اللہ ہے، اس نے ان کا پہلے ذکر کیا. ان کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ وفات کے اعتبار سے ہیں اس لیے ان کو ذکر کیا. پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں اس لیے ان کو ذکر کیا گیا. تو یہاں پہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس ترتیب کو بھی قائم رکھا کہ جن علماء کرام کا انتقال پہلے ہوا انہیں پہلے ذکر کیا، اور جن کا بعد میں ہوا انہیں کا ذکر انہوں نے بعد میں کیا. یہ حدیث ہے، اس حدیث کے اندر جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ایک لمبی حدیث کو مختصر طور پہ پیش کر دیتے ہیں، لمبی حدیث کا اختصار کر دیتے ہیں اور بسا اوقات محل شاہد پہ اکتفا کرتے ہیں. یہاں پہ چونکہ یہ باب پانی سے متعلق ہے اور انہوں نے باب المیاہ ذکر کیا، یعنی اس کے اندر وہ سمندر کے پانی کا بھی ذکر کریں گے، بارش کے پانی کا بھی ذکر کریں گے، کنویں کے پانی کا بھی ذکر کریں گے. اس لیے یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ طہور ماؤہ کہ سمندر کا پانی پاک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث اتنی مختصر نہیں ہے جتنی کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. اس حدیث کا سبب ورود ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمان جاری کیا، اس فرمان کے پیچھے ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبداللہ المدرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمندر کا سفر کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سمندر پہ سوار ہوتے ہیں، یعنی سمندر کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے کے چلتے ہیں. اگر ہم پانی سے وضو بنائیں تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو بنا سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا، جس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. سوال اور جواب کو دیکھیے. تو سوال پوچھا گیا کہ کیا سمندر کے پانی سے وضو بنا سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. اور یہی حکمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وضو کے بارے میں پوچھا گیا اور آپ نے پانی کی پاکی بیان کی. صرف چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ ہاں
اور سوال کا جواب ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنے کپڑوں کو دھلنے کی ضرورت پیش آئے، اپنے جسم کو پاک کرنے کی ضرورت پیش آئے، غسل کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑا سا پانی نہ غسل کے لیے کافی ہوگا، نہ کپڑوں کو دھلنے کے لیے کافی ہوگا، اور نہ ہی بدن کی نجاست کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام جواب دیا، اور یہ عام جواب ایسا ہے جو تمام چیزوں کو شامل ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی پاکی چاہیے تو سمندر کے پانی سے حاصل ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک سوال اور آتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ سوال کیوں کیا گیا؟ پانی تو پاک ہے، صحابہ کرام اپنے ساتھ پانی لے کر چلتے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے سوال کیوں کیا سمندر کے پانی کے تعلق سے؟ جبکہ عام طور سے آپ دیکھیں تو ندی کے پانی اور سمندر کے پانی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، دونوں کی دونوں پانی ہیں، اور سمندر کا پانی کے اندر اتنی نجاست بھی نہیں ہوتی ہے کہ اسے ہم نجس قرار دیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ عام پانی جسے ہم استعمال کرتے ہیں اسے ہم پیتے ہیں، اور سمندر کا پانی پینے کے لائق نہیں ہوتا۔ سمندر کے پانی میں بو ہوتی ہے، اور اس بو کی وجہ سے صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ جو پانی پیا جاتا ہے اسی پانی سے وضو بنایا جا سکتا ہے۔ جس پانی کو ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسی پانی کو ہم وضو بنانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے تعلق سے پوچھا۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے، اس جواب میں مفتی حضرات کے لیے ایک رہنمائی ہے، اور وہ یہ کہ جب سائل کسی چیز کے بارے میں پوچھے اور مفتی کو یہ لگے کہ اسے مزید چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے جو اس مسئلے سے متعلق ہے، تو ایسی صورت میں اسے مکمل طور سے پورا جواب دیں۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کر سوال کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے متعلقہ چیزیں بھی ایسی ہیں جس کی ضرورت اسے پیش آ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اسے پورا جواب دینا چاہیے، صرف سوال کا جواب دینے پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب الکلم میں سے ہے کہ آپ سے تھوڑا سا پوچھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جواب دیا جو سارے حالات کو شامل ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سفر کرتا ہے اور سمندر کے سفر میں اس کا جو توشہ ہوتا ہے وہ توشہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسے سمندر کے اوپر مچھلی نظر آتی ہے، یا اس کے پاس مچھلی کے شکار کرنے کا آلہ موجود ہے، تو کیا وہ مچھلی کا جو مردار ہے اسے کھا سکتا ہے؟ وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور اسے سمندر کے اوپر مچھلی تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کیا اس مچھلی کو استعمال کر سکتا ہے؟ اسے اس کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ صحابی انہوں نے جب وضو کے تعلق سے پوچھا تو انہیں مزید ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ سمندر کے اندر موجیں ہوتی اور وہ مہینوں سمندر کے اندر پڑے رہ جاتے، اور ایسی صورت میں ان کا سارا توشہ ختم ہو جاتا، اور انہیں مچھلیاں جو سمندر کے اوپر مر کر تیر رہی ہیں انہیں کھانے کی ضرورت پیش آتی۔ تو ایسی صورت میں کیا کرتے؟ دوبارہ آتے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، اس لیے کہ سارے لوگ یہ جانتے تھے، اس وقت صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ مردار کا کھانا حلال نہیں ہے۔ قرآن کے اندر بھی کہا گیا حرمت علیکم المیتۃ، کہ تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ عمومی لفظ تھا جس سے یہ ذہن کے اندر آ سکتا تھا کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں اوپر تیرتی ہیں، جو مچھلیاں مر چکی ہیں اور اوپر تیر رہی ہیں، ان کا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں فرما دیا الحل میتۃ، کہ اس کا مردار حلال ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہے یا کسی ایسے مقام پہ ہے جہاں اس کے پاس پانی تو موجود ہے، لیکن اگر اس پانی کو استعمال کرتا ہے
تو ایسی صورت میں اس کا پانی ختم ہو جائے گا اور پیاسا رہ جائے گا. تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ یہاں تو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا کہ وہ سمندر کے پانی سے وضو بنا لے گا، لیکن کسی ایسے مقام پہ ہو، سمندر کے اندر نہ ہو، کسی ایسے مقام پہ ہو جہاں پانی میسر نہ ہو اور اس کے پاس تھوڑا سا پانی ہو. اگر اس پانی کو استعمال کرتا ہے تو پیاسا رہ جاتا ہے، یا تھوڑا سا پانی ہے، اگر اس پانی کو وہ اپنے جانور کو دیتا ہے تو ایسی صورت میں وضو نہیں بنا سکتا. اگر وضو بناتا ہے تو جانور اور وہ پیاسا رہ جائے گا. تو اس صورت میں وہ تیمم کرے گا اگرچہ اس کے پاس پانی موجود ہے. اس حدیث سے ہمیں جو ملتا ہے، صحابی نے کیا کہا کہ ہمارے پاس پانی موجود ہے، اگر ہم اس پانی کو سے وضو بنائیں گے تو ہم پیاسے رہ جائیں گے. اگر یہ شخص سے اپنے پاس پانی جو موجود ہے اس سے وضو بناتا ہے تو پیاسا رہ جاتا ہے. تو اس صورت میں شریعت کے اندر ایک دوسرا بدل موجود ہے، رخصت موجود ہے، اور وہ یہ کہ وہ شخص تیمم کرے گا. اور اس تیمم کو ہم اسی حدیث سے لیں گے. اس کے پاس پانی موجود ہے لیکن وہ پانی کافی نہیں ہے، اس لیے وہ تیمم کرے گا، اس پانی کو استعمال نہیں کرے گا. دوسری جو چیز اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے، اس حدیث کے اندر ہے وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، کہ اس کا مردار حلال ہے. علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ اگر مچھلی مر جاتی ہے اور مرنے کے بعد پھول کر اوپر تیر رہی ہو تو ایسی صورت میں اس کا استعمال جائز ہے یا جائز ہے؟ علماء احناف کے ہاں اگر مچھلی مر جاتی ہے اور مرنے کے بعد پھول جاتی ہے اور پھول کر اوپر سمندر کے تہ پہ یا دریا کے اوپری حصے پہ وہ تیر رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کا کھانا جائز ہے. اس سلسلے میں انہوں نے کچھ ضعیف احادیث سے استدلال کیا ہے، لیکن بظاہر ان کے یہاں جو کراہت اور جو حرمت پائی جاتی ہے وہ اس وجہ سے کہ جب مچھلی پھول جاتی ہے تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور اس بدبو پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا مکروہ ہے. تو حقیقت میں اگر مچھلی پھول جاتی ہے اور پھولنے کے بعد اس کے اندر سڑان پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا کھانا بدن کے لیے مضر ہے تو ایسی صورت میں شریعت اسے کھانے سے منع کرتی ہے. شریعت ہر اس چیز کے کھانے سے منع کرتی ہے جو آپ کے بدن یا عقل کو نقصان پہنچائے. تو اگر مچھلی کی یہ صورت ہے کہ اس کے اندر سڑان موجود ہے اور اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے بدن اور عقل پہ اثر انداز ہوگی تو اس کا کھانا شریعت کے مطابق، شریعت کے اصول کے مطابق جائز نہیں ہے. لیکن اگر مچھلی پھولی ہوئی ہے اور اس کے اندر سڑان موجود نہیں ہے اور اس کا کھانا آپ کی صحت کے لیے مضر نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اسے کھا سکتے ہیں. اس لیے کہ حدیث کے اندر کہا گیا کہ اس کا مردار حلال ہے، اور حدیث کے اندر کوئی تعین نہیں کی گئی ہے کہ پھول جائے تو کھانا جائز نہیں ہے اور نہ پھولے تو کھانا جائز ہے. اس لیے عمومی طور سے اس طرح کی جو مچھلیاں ہیں جو پھول جاتی ہیں لیکن اس کے اندر سڑان نہیں پیدا ہوتی، وہ آپ کی صحت کے لیے مضر نہیں ہے تو اس کا کھانا آپ کے لیے جائز ہے. اسی حدیث سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ سمندر کے تمام جانور، دریا کے تمام جانور، چاہے وہ مچھلی کی شکل میں ہو، جانور کی شکل میں ہو یا کسی دوسری شکل میں ہو، وہ سارے کے سارے مردار کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے. چاہے وہ سمندری سور ہو، سمندری کتا ہو، سمندری کوئی بھی جانور ہو، اگر وہ مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا کھانا حلال ہے. اگر وہ زندہ ہے، آپ اس کا شکار کر رہے ہیں، تب بھی آپ کے لیے اس کا کھانا حلال ہے. یہ بعض علماء کرام کا موقف ہے. اس سلسلے میں جو دوسرا قول ہے وہ یہ کہ سمندری خنزیر اور سمندری کتے کا کھانا جائز نہیں ہے، باقی چیزوں کا کھانا جائز ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ سمندری خنزیر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اس کا نام خنزیر یعنی سور رکھتے ہو، اور سور کو قرآن کریم کے اندر حرام قرار دیا گیا، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کتے کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے. بعض علماء کرام اس سلسلے میں
ایک اصول بیان کرتے ہیں، اور یہ اصول انتہائی مناسب بھی نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ ہر وہ جانور جو خشکی پہ حرام ہے وہ سمندر کے اندر اگر موجود ہے تو وہ حرام ہے، اور ہر وہ جانور جس کے اندر آپ کے بدن اور صحت کے لیے نقصان دہ چیز پہلو پایا جاتا ہے تو وہ چیز حرام ہے۔ تو جتنے بھی آبی جانور پائے جاتے ہیں جن کے اندر آپ کی صحت کے لیے مضر اثر پایا جاتا ہے تو وہ جانور آپ کے لیے حرام ہے۔ ایک باقی چیز رہ گئی، اور وہ یہ کہ میڈک حلال ہے یا حرام ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں میڈک سے دوا بنانا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا، اور اس سے علماء کرام نے یہ بات اخذ کی ہے کہ میڈک کا کھانا حلال نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو دواؤں میں استعمال کرنا حلال ہے۔ خلاصہ یہ کہ آبی جانور جو خشکی پہ حرام ہیں ان کا پانی کے اندر اگر وہ یا شکار کیے جاتے ہیں یا پانی کے اندر مر جاتے ہیں تو ان کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر وہ آبی جانور جس کے اندر نقصان دہ پہلو ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو حدیث علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شيء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک پانی پاک ہے اور اسے کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی۔ پانی کے تعلق سے سب سے پہلے ذکر کر دوں کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک پانی کی تین قسمیں ہیں۔ ایک پاک پانی، اور دوسرا پاک اور پاک کرنے والا پانی، اور تیسرا نجس یعنی ناپاک پانی۔ پانی کی جمہور علماء کرام کے نزدیک تین قسمیں، طہور جس کا ذکر پیچھے حدیث میں آیا ہے اور جس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ طہور کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو بذات خود پاک ہو اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اسے طہور کہا جاتا ہے۔ سمندر کے تعلق سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی طہور ہے، یعنی بذات خود پاک ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے پانی کی جسے طاہر کہا جاتا ہے، یعنی وہ پاک ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ زعفران کا پانی، اسی طریقے سے گلاب کا پانی، اس طرح کے جو پانی جس کے ساتھ دوسری چیزیں ملا دی جاتی ہیں تو اس صورت میں پانی کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے لیکن وہ پانی پاک ہوتا ہے اور لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ آپ وضو بناتے ہیں، آپ کے وضو کا پانی جو استعمال ہوتا ہے وہ گرتا ہے، وہ پانی پاک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ آپ غسل کرتے ہیں، جو پانی آپ کے بدن سے ہوتے ہوئے زمین پہ گرتا ہے وہ پانی پاک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ہوتی ہے نجس پانی کی، یعنی ناپاک پانی کی، اور ناپاک پانی وہ ہے جس کے اندر نجاست چلی جائے اور اس کی حیت تبدیل ہو جائے۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پاک ہے، اسے کوئی بھی چیز نجس نہیں کر سکتی ہے۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پانی پاک ہے اور اس کے اندر چاہے کتنی ہی نجاست پہنچے وہ اسے نجس نہیں کر سکتی ہے، لیکن اس حدیث کا بھی سبب ورود ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے صرف ایک ٹکڑا ذکر کیا ہے اور اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، اور واقعہ کیا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا انتوضا من بئر بضاع، کیا ہم بضاع کنویں کے پانی سے وضو بنائیں؟ صحابہ کرام عام طور سے ان کا جو تعلق ہوتا تھا وہ عبادات سے زیادہ ہوتا تھا. پیچھے بھی سوال کیا گیا وضو کے تعلق سے، یہاں بھی سوال کیا جا رہا ہے وضو کے تعلق سے، اس لیے کہ نماز کی اہمیت ان کے یہاں مسلم تھی اور وہ اس نماز کی اہمیت کو جانتے تھے اور نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اور چونکہ پانی اس زمانے میں بکثرت مہیا نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیشہ پانی کے تعلق سے سوال کرتے تھے. یہاں بھی جو سوال کیا گیا وہ یہ کہ کیا ہم بئر بضاع یعنی بضاع کنویں کے سے وضو بنائیں. بضاع کنواں کا معاملہ کیا تھا کہ اس کے اندر حیض کے کپڑے، مرے ہوئے کتے اور گندگیاں ڈالی جاتی تھی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن حدیث کا جو لفظ ہے وہ اگرچہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے اندر ڈالا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں ڈالا نہیں جاتا تھا. ہوتا کیا تھا، جیسا کہ امام خطابی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب بارش ہوتی اور سیلاب آتا، پانی بہتا، تو حیض کے کپڑے جو ادھر کسی کوڑے کے مقام پہ ڈالے جاتے تھے، اسی طریقے سے کتے جو مرے ہوئے ہوتے تھے اور گندگیاں جو موجود ہوتی تھی راستے یا راستے کے کنارے میں، تو ان ساری چیزوں کو بہاتا ہوا پانی اس سے کنویں میں ڈال دیتا تھا. تو اس طریقے سے ساری گندگیاں اس کنویں میں پہنچ جاتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے حیض کے کپڑے پہنچتے تھے اور مرے ہوئے کتے اس میں پہنچتے تھے، گندگیاں پہنچتی تھی. اب اس پانی سے وضو بنایا جائے یا وضو نہ بنایا جائے؟ صحابہ کرام کو تردد ہوا. صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الماء طہور لا ينجسه شيء، کہ پانی پاک ہے، اسے کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی. تو یہ اس حدیث کا پس منظر ہے کہ کنویں کا پانی پاک ہے، اس سے کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی. یعنی کنویں کے پانی میں اگر نجاست چلی جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ پانی پاک ہوتا ہے، اسے کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی. اس حدیث کے تعلق سے بھی علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے. علماء کرام میں سے بعض علماء کرام اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، جبکہ امام احمد رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے دوسرے علماء کرام اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. اور یہی راجح قول ہے کہ یہ حدیث اپنے شواہد اور اپنے مطابعات کی وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث قابل عمل ہے. یہاں پہ حدیث کے اندر کہا گیا کہ ان الماء طہور، کہ پانی پاک ہے. عربی زبان میں جب کسی چیز کے ساتھ الف لام داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر استغراق کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی پانی کی تمام قسمیں پاک ہیں، چاہے وہ سمندر کا پانی ہو، چاہے وہ بارش کا پانی ہو، چاہے وہ کنویں کا پانی ہو، چاہے وہ دریا کا پانی ہو، تو پانی کی ساری قسمیں پاک ہیں. یہ عموم ہے، اس عموم سے بہت ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر پانی پاک ہے، لیکن عمومی طور سے جو پانی پایا جاتا ہے سمندروں کا یا دریاؤں کا یا بارش کا یا اسی طریقے سے کنویں کا، یہ سارے کے سارے پانی پاک ہیں اور اسے کوئی بھی چیز نجس نہیں کر سکتی ہے. حدیث کے اندر کہا گیا لا ينجسه شيء، کہ کوئی بھی چیز اسے نجس نہیں کرتی، چاہے کوئی بھی چیز اس میں ڈالے گندگی جائے، جیسا کہ اس کے اندر حدیث کے اندر ذکر کیا گیا، چاہے دوسری چیزیں ڈالی جائیں تو اس کے باوجود پانی نجس نہیں ہوتا. لیکن یہ اتنے عموم کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا پانی ہو یا زیادہ پانی ہو آپ اس میں گندگی ڈالیں تو ایسی صورت میں وہ نجس نہیں ہوتا، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، جیسا کہ اگلی حدیث کے اندر آئے گا انشاءاللہ، کہ جب پانی دو کلے کے برابر، اور کلہ کہتے ہیں بڑا سا گھڑا جو قبیلے ہجر کا گھڑا اس وقت مشہور تھا صحابہ کرام کے یہاں، اور عرب کے اندر بھی وہ گھڑا مشہور تھا. اسی گھڑے کی جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب پانی دو گھڑے کے برابر ہو، یعنی 300 لیٹر سے زائد ہو، تو ایسی صورت میں اگر اس میں نجاست پڑ جاتی ہے
تو وہ نجاست اسے تبدیل نہیں کرتی اور پانی اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے اور پانی پاک ہوتا ہے۔ اگلی جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر مزید وضاحت ہے، اور وہ حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک پانی کو کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی الا یہ کہ وہ اس کے بو پر یا اس کے ذائقے پہ یا اس کے رنگ پہ غالب آ جائے۔ یعنی اگر اس کے اندر نجاست پڑتی ہے اور نجاست کی وجہ سے پانی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، یا نجاست اس میں پڑتی ہے اور نجاست پڑنے کی وجہ سے اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، یا نجاست پڑتی ہے اور نجاست پڑنے کی وجہ سے پانی کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور وہ پانی پاک نہیں رہتا۔ جو حدیث ہے اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، کہ اگر پانی دو کلہ ہو، دو گھڑے کے برابر ہو، تو ایسی صورت میں وہ نجاست کو برداشت کر لیتا ہے اور نجاست کو لیتا نہیں، یعنی نجاست اس کے اندر ڈالی جاتی ہے تو وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ یہ حدیث اس بارے میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن صحیح رائے اس حدیث کے تعلق سے یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اسی حدیث کو بنیاد بنایا گیا ہے زیادہ اور کم پانی کے درمیان فرق کرنے میں۔ یعنی اگر پانی 300 لیٹر سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں اگر اس میں نجاست پڑ جاتی ہے تو نجاست اسے نقصان نہیں پہنچاتی ہے، الا یہ کہ اس کی بو، اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ تبدیل ہو جائے۔ لیکن اگر 300 لیٹر سے کم ہے اور اس کے اندر نجاست پڑ جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے اس کا بو، اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ تبدیل ہو یا تبدیل نہ ہو۔ تو اس طریقے سے علماء کرام نے اس حدیث کو لے کر زیادہ اور کم پانی کے درمیان تفریق کی ہے کہ اگر پانی زیادہ ہے تو ایسی صورت میں نجاست اس میں ڈال دی جاتی ہے، نجاست پڑ جاتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر پانی 300 لیٹر سے کم ہے یا 300 لیٹر ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اگر نجاست پڑ جاتی ہے تو وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر وہ قاعدہ نہیں دیکھا جائے گا۔ تو یہ پانی کے تعلق سے چند باتیں تھیں جسے مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر مزید بھی چند باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اگلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جن باتوں کو ہم نے سنا اس سے فائدہ پہنچائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔